پہلی بات تو فرمائی لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی بنائی۔ ٹھیک، اس کا مطلب واضح ہو گیا کہ ہر امت میں قربانی کا حکم موجود تھا۔ اب وہ قربانی کا حکم بطور وجوب کے تھا یا بطور استحباب کے تھا، اچھا وہ سال میں ایک مرتبہ تھا یا مختلف اوقات میں تھا، وہ قربانی جو ہے وہ کسی خاص موقع پر تھی یا کسی خاص فعل کے بعد تھی، تو اس طرح کی اس کی بہت ساری صورتیں بنتی ہیں کہ قربانیاں جو ہے وہ ہر امت میں رہیں۔ تو یہ تو اس آیت مبارکہ سے واضح ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد جو ویسے ہم تاریخ یا سیرت یا انبیاء علیہم السلام کی سیرت یا تفاسیر قرآن پڑھتے ہیں تو اس سے پھر مختلف قربانیوں کا تذکرہ بھی مل جاتا ہے۔ خاص طور پہ جو تاریخ اور تفسیر کی کتابیں ہیں اس میں بہت ساری تفسیر اس کی مل جاتی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں باقاعدہ اسی طرح قربانی جیسے ہم کرتے ہیں، یعنی 10 ذوالحجہ نہیں، لیکن جیسے جانور کو اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں وہ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا بھی مذبح کہ جہاں جانور ذبح کیا جاتا تھا اس کا تذکرہ، اور اسی طرح اور کئی انبیاء علیہ السلام کا ذکر مبارک موجود ہے۔ تو ایک تو آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر فرمائی۔ دوسری بات فرمائی لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ کہ وہ اس چوپائے پر اللہ کا نام ذکر کریں۔ یہ ہے تکبیر پڑھ کے ذبح کرنے کا بیان کہ جانور کے ذبح پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے اور وہ تکبیر پڑھی جائے۔ تو یہ جو تکبیر کے ذریعے اور اللہ کے نام کے ذریعے ذبح کرنا ہے یہ بھی ہمیشہ سے اسی طرح چلتا ہے، یعنی تکبیر کے ساتھ ذبح کرنا جو ہے یہ بھی ہر امت میں رہا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی امت تھی یا اب ہے، یہ سارے کے سارے ذبح میں اسی طرح اللہ کا نام لیتے تھے، خواہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر یا اس سے ملتا جلتا کوئی دوسرا لفظ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا نام مذکور تھا۔ بلکہ قربانی ایسی چیز ہے، جانور کی جو قربانی ہے، کہ اس میں اللہ کا نام لینا گویا قربانی کا ایک مترادف لفظ بنا ہوا ہے کہ جہاں قربانی کا ذکر آتا ہے نا تو ساتھ میں نام الہی کا ذکر آتا ہے۔ فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تو کھاؤ اس جانور کے گوشت سے جس پہ اللہ کا نام لیا گیا۔ صحیح، یہ نہیں فرمایا جیسے ذبح کیا گیا ہو، ذبح کیا جانے کا لفظ جو ہے وہ اس کا وہ انڈرسٹوڈ ہے، لیکن اس ذبح کو تعبیر کس سے کیا ہے؟ اللہ کا نام لینے سے۔ یا دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس جانور کا گوشت نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ یہاں بھی ذبح کا لفظ نہیں ہے بلکہ وہی اللہ کا نام نہ لیا گیا۔ تو مراد یہ کہ اللہ نام الہی لینا اور ذبح کرنا یہ ایسا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مترادف تھے کہ نام الہی لینا جو ہے وہ جانور کے ساتھ یہ اسی ذبح کے لیے ہی بولا جاتا تھا۔ تو دوسری بات یہ۔ تیسری بات آیت مبارکہ میں جو اس سے آگے ہے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا، تو ان قربانیوں میں سے تم کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور جو قناعت کرنے والا ہے جو سوال نہیں کرتا اسے بھی کھلاؤ، والمعتر، اور جو سوال کرنے والا ہے اسے بھی کھلاؤ۔ تو قربانی سے یہ تین کام جو ہے کہ خود کھاؤ، قناعت والے آدمی کو بھی کھلاؤ، سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ اور یہ ہمیشہ سے یہی تین چیزیں یوں چلتی آئیں کہ قربانی بھی ہوتی تھی، قربانی میں اللہ کا نام لے کر ہی ذبح کیا جاتا تھا، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں سے کھانا اور دوسروں کو کھلانے کا بھی معاملہ تھا، سوائے چند مستثنیٰ قربانیوں کے کہ جن سے کھانا کا منع ہوا کرتا تھا کہ اسے نہیں کھایا جائے۔